बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। खुश आमदीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब राजा सिकंदर खान साहब, जो ग्लोबल पाक कश्मीर कौंसिल सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन हैं और कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से हमेशा मुतहर्रिक रहते हैं। और मकबूजा कश्मीर के वो निहत्ते मुसलमान, वो अवाम जहाँ बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उनके लिए यार और मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरे करते रहते हैं और हाईलाइट करते हैं कश्मीर के इशू को। एक बड़ी जानदार किस्म की आवाज़ें लंदन में और अपनी तंजीम के ज़रिए, एक थिंक टैंक के ज़रिए हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं। राय सिकंदर साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जितने भी प्रोग्राम में देखते हैं बड़े माशाल्लाह अच्छे होते हैं और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। गैर मामूली हालात जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उससे कश्मीर का आज को इस वक्त कितना नुकसान हो रहा है? जी शराज साहब, नो डाउट पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है और स्पेशली बड़ी तशवीशनाक हालत में है और बड़ा हमें इस पर देखकर गम होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ चले। जब तक पाकिस्तान खुशहाल तरक्की की तरफ नहीं चलेगा या होगा, तब तक कश्मीर काज को नुकसान ही है। तो अभी जो सूरत हाल है वो आप सब पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में और जितनी भी हमारी वहाँ सियासी पार्टी हैं, हम चाहेंगे कि वो अपने अपने जितने भी डिफरेंसेस हैं वो साइड पर रखें और पाकिस्तान के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने डिफरेंस को ख़त्म करें और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इसकी जो डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक पाकिस्तान जी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक कश्मीर काज को भी नुकसान होगा और बाकी हमारी पाकिस्तानी कौम है उसको भी नुकसान होगा। दुनिया कहाँ से कहाँ तक चली गई है और पाकिस्तान दिन दिन पीछे जा रहा है। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ कि मैं हमेशा जब भी हमारी कोई भी होती है इवेंट्स होते हैं, तो मैं अपनी स्पीच में सबसे ज्यादा इस पर एक अहम बात पर मैं तवज्जो देता हूँ। सबको कहता हूँ कि यार देखें, जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा, दुनिया भी हमारा साथ नहीं देगी। मैं एक दो एग्जांपल ये देता हूँ कि इस वक्त अमेरिका जो है उसके साथ इंडिया की जो ट्रेड है वो 103 बिलियन डॉलर्स की है, वेयर एज पाकिस्तान की सिर्फ 3 बिलियन। तो वो क्या प्रेफरेंस अमेरिका किसको देगा? जाहिर है हर आजकल दुनिया में हर लोग हर जगह, इवन जो मुल्क भी अपने मफाद के लिए बात करते हैं, तो जाहिर है अमेरिका उनके साथ देगा, इंडिया के साथ वो हाँ करेगा। और इसी तरह जो बरतानिया है, बरतानिया में जो सूरत हाल है कि इंडिया यूज टू बी सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर इन ब्रिटेन, यूके में अभी महला थर्ड हो गया है। तो पाकिस्तान नोवेयर नियर किसी लिस्ट में नहीं आता। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान को स्ट्रांगली इकोनॉमिकली स्ट्रांगली करना चाहिए और जब तक पाकिस्तान स्ट्रांग नहीं होगा, हर लिहाज से हम उसमें नुकसानदाह हैं। और राय साहब, एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है। चूंकि आप हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को इकट्ठा किया जाए और इंडियन हाई कमीशन के बाहर जाकर एहतजाज करें, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो वजीर आजम बरतानिया की ऑफिशियल रिहाइश का है उसके बाहर मुजाहरा करें, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर जाकर मुजाहरा करें, यहाँ जो भी जो भी इन्फ्लुएंशियल अदारे हैं पार्लियामेंट के अंदर लॉबिंग की जाए। तो अब कैसा लग रहा है कि हम इंडिया के खिलाफ तो मुजाहरे करते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी जो है वो अपने सफारत खाने के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो है वो आज संडे वाले दिन शाम 5 बजे 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहरा करेंगे। अब बरतानिया से मुतालबा करेंगे, एक यादाश्त पेश करेंगे कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, साफी जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं, टीवी एंकर गिरफ्तार हो रहे हैं, सियासी वर्कर गिरफ्तार हो रहे हैं और इंसानी हकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ये देखें, ये इस तरह के जब हालात पैदा हो जाते हैं तो हमारे स्टेक होल्डर्स और खास करके आप जैसा जो थिंक टैंक है, तो फिर किस तरह आप लोगों को मोटिवेट करेंगे इन फ्यूचर, चूंकि जब पाकिस्तानियों के खिलाफ, अपने ही मुल्क के खिलाफ मुजाहरे कर रहे होंगे?
دیکھیں جی شراز صاحب، میں ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہوں کہ ہم پاکستانی ایمبیسی کے یا پاکستان ہائی کمیشن کے باہر کسی قسم کا احتجاج کریں، کیونکہ یہ ایک نیگیٹو امیج آتا ہے پوری دنیا میں کہ جب ہماری اپنی قوم اپنے ملک کے خلاف وہ اپنے سفارت خانے کے باہر جا کے احتجاج کریں، بہت بڑا ایک نیگیٹو امیج جاتا ہے. تو میں ہمیشہ اس کے خلاف، لیکن ابھی صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان میں جتنی ویسے بڑی افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں انتقامی کارروائیوں میں مصروف رہی ہیں، انہوں نے اس میں زیادہ توجہ دی ہے، پاکستان کو آگے لے جانے کے ڈیولپمنٹ کی انہوں نے کوشش نہیں کی. تو اس کو ختم ہونا چاہیے ٹوٹلی. جو یہ انتقامی کارروائیاں ہیں، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا پاکستان کسی لحاظ سے ڈیولپ نہیں ہوگا، کسی لحاظ سے ترقی نہیں کرے گا. تو ہمیں سب کو مل کر یہی کرنا چاہیے کہ اس پر زور دیں کہ پاکستان میں جتنا بھی ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ انتقامی کارروائیاں ختم کریں اور پاکستان کو آگے لے کر جانے کی. میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ دے شوڈ پٹ آل دی ڈفرنسز، جتنے بھی آپ اختلافات ہیں ان کو سائڈ پر رکھیں، پاکستان کو سب سے پہلے اس پر توجہ دیں کہ پاکستان کو کیسے آگے لے کر چل رہا ہے. دیکھو آپ پاکستان ابھی ورج آف بینگ بینکرپٹ ہو رہا ہے اور ہم ابھی بھی اپنی انتقامی کارروائیوں میں اس میں مصروف ہیں. جیسا کہ ابھی بھی میں دیکھ بھی رہا ہوں اور کافی دیکھتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں اخباروں میں کہ پہلے تو یہ ہماری ابھی جو گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں الیکشن کے لیے کہ وہاں ہم وہاں اس پر خرچ کیے جائیں، اور اس کے علاوہ افواج ہماری جو ہے وہ بھی نہیں آ سکتی، وہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. تو ابھی ریسنٹلی جو دیکھا آپ نے وہاں جتنے بھی پاکستان سے باہر جو جتنے بھی جا رہے ہیں وفد جا رہے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑی میں جا رہے ہیں، فرسٹ کلاس ٹریول کر رہے ہیں. کہ ان کو یہ سب جتنے بھی، اور پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹرز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کتنی 50 گاڑیاں ہوتے ہیں، وہ اتنا فیول ضائع کرتے ہیں، مطلب جتنے ان کے آگے پیچھے پولیس کی دو بھاگ دوڑ ہوتی ہے. اس کو ختم کیا. یہ جتنا پروٹوکول کلچر یہ ختم جب تک نہیں کریں گے، جب تک یہ جو فضول کے اخراجات ختم نہیں کریں گے، پاکستان کیسے ڈیولپ کرے گا؟ تو ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی یہ فرسٹ آف آل پروٹوکول ختم کریں، اور دوسرا ہے کہ پاکستان کا سوچیں، یہ انتقامی کارروائیاں بند کریں. اور جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور پاکستان دنیا میں بدنام بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ کتنا پاکستان ڈیولپ ہو رہا تھا اور ابھی کتنا پیچھے چلا گیا، اور ابھی جتنے بھی انڈسٹریز ہیں پاکستان سے شفٹ ہو رہی ہیں، دوسرے ممالک میں جا رہی ہیں، بنگلہ دیش میں جا رہی ہیں، ملیشیا میں جا رہے ہیں، باقی جتنے بھی دنیا میں دوسرے ممالک کے ترقی پذیر وہاں جا رہے ہیں. بڑے بڑے انڈسٹریز، بالکل پاکستان میں انڈسٹری بند ہے. کوئی وہاں دیکھو جب تک انڈسٹری نہیں چلے گا، بیک بون ہوتی ہے کسی ملک کی، تو وہاں وہ ٹیکسیشن کیسے اکٹھے ہوں گے، کیسے پاکستان کو چلائیں گے وہاں ظاہر ہے جب تک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے، فائننس نہیں ہوگا، تو پاکستان نہیں چل سکتا، نہیں جا سکے، اور دنیا میں بدنامی ہوگے اور پیچھے سے پیچھے جاتے رہیں گے. ڈو یو تھنک کہ جو ڈیموکریسی ہے، جس طرح برطانیہ میں ڈیموکریسی ہے، وہی ماڈل ہمارے پاکستان میں ہے، یعنی پارلیمانی نظام جو ہے پاکستان کے اندر، لیکن یہاں پر وہ ڈیموکریسی ایسی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ریموٹ کنٹرول ایریا سے، تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یہاں پر آئے ہیں، دنیا کا ہر ملک کا باشندہ یہاں پر آپ کو ملے گا، سائڈ بائی سائڈ رہتے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے میں نیشنلٹیز ملی ہوئی ہیں، رائٹس ملے ہوئے ہیں. وہ ہم اپنے یہاں پاکستان میں کیوں نہیں لا سکتے وہ سارا نظام اور جس طرح کی پارلیمانی سسٹم؟ حالانکہ جتنے بھی ابھی جو موجودہ حکومت ہے، اس کے وزیر اعظم تو ان کی تو یہاں پر جائیدادیں بھی ہیں، آتے بھی ہیں، رہ بھی رہے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پاکستان میں تو پروٹوکول پر جو پیسے خرچ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آدھی سے زیادہ حکومت تو یہاں چرچل ہوٹل میں ابھی ٹھہر کے گئی ہے 7-8 دن. تو ظاہر ہے یہاں بھی اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پر آ کر وہ پاکستان کی بات تو نہیں کرتے ہیں. یہاں پر جب انڈین آتے ہیں تو وہ بزنس کی بات کرتے ہیں یا معاہدے کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم یہاں اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم ان لوگوں کو کم از کم احساس دلائیں جب وہ یہاں پر آتے ہیں کہ یہ آپ ٹیکس پیئرز کا منی یہاں پر خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر جائیں، اپنے حالات سے ہی کریں. یہاں پر ایک ہمارا ہائی کمیشن ہے، وہاں پر
ظاہر ہے مسلح افواج کے بھی نمائندے یہاں پر موجود ہیں، امبیسڈر بھی موجود ہیں، تو یہ احساسات، ہماری فیلنگ، یہ ساری چیزیں پاکستان میں اعلیٰ کام تک نہیں پہنچا سکتے. There's no comparison whatsoever. You can't compare Britain with Pakistan. Impossible. دیکھو یہاں یہ تو بہت پرانی یہاں ڈیموکریسی ہے، اور جیسے کہ یہاں کی جو پارلیمنٹ اسے کہا جاتا ہے مدر آف آل دا پارلیمنٹس، تو یہاں کے لوگ، اور دیکھو یہاں کے لوگ انصاف پرست ہیں. یہاں میں اس لیول پر جو کرپشن نہیں ہے جس طرح پاکستان میں. جب تک آپ پاکستان میں کرپشن کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے، ٹوٹلی ختم نہیں کریں گے، تب تک کچھ بھی نہیں چینجز ہو سکتی. اسی طرح سے چلے دیکھو ہمارے جوڈیشری کے کیا حالات ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے نمبر میں آ رہے ہیں، باقی اور بھی جتنے پولیس وہاں کی کتنے نمبر پر آ رہی ہے، لیکن کرپشن کی انتہا ہوتی ہے. اس لیول پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. جب تک اس کو جیسے میں نے کہا ایلیمنیٹ نہیں کریں گے، ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکیں گے. اور دوسرا، یہاں جتنے بھی ہمارے بڑے لیڈر حضرات آتے ہیں یا بڑے بیوروکریٹس آتے ہیں، پالیٹیشین آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم ان کو بڑا طریقے سے ویلکم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ویلکم کرنا چاہیے، لیکن جو ان کے میں کیا بتاؤں جو پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ہمیں تو ایز اے سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں پاکستان میں. جب بھی ہمارے اوورسی کمیونٹی جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم کتنی بار چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ہمیں یہ انسینٹیوز دیے جائیں، ہمارے جو جتنے بھی خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے. پاکستان میں ہم جاتے ہیں، ہماری جو پراپرٹیز ہیں ان پر قبضے ہو جاتے ہیں، تو ہماری کوئی سنائی نہیں ہوتی. ہم جاتے ہیں 2-3 ہفتے کی چھٹی کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں اگر ہمارا کیس لیٹیگیشن میں چلا گیا تو وہاں تو سالوں کے سال وہ کیس چلتے ہیں. تو بیچارے کچھ لوگ تو مہینہ 2 مہینے بعد واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا یا بزنس کا کاروبار کا مسئلہ ہے، وہ اس کے لیے واپس، یا کام کی چھٹی نہیں ملتی، وہ واپس آ جاتے ہیں بیچارے. تو بڑے مسئلے مسائل ہیں، وہ تو یہ تو لمبی لسٹ ہے جس کو ٹھیک ہے اسکندر صاحب، ہمارا وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. جو وقت قریب آئے گا، آپ کو پتا ہے 22 سے 24 تاریخ تک، 22 اور 24 تاریخ کے درمیان G20 کانفرنس ہوگی مقبوضہ کشمیر میں، تو اس پر بھی آپ کی ٹیک انشاءاللہ لیں گے. راجہ اسکندر خان صاحب، آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا ناظرین خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.